السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ وہ دونوں جڑواں بہنیں تھیں مگر مزاجاً بالکل مختلف، ایک خاموش طبع اور دوسری انتہائی فسادی۔ وہ حیران نہیں بلکہ حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھی، اپنے ارد گرد کی ہر شے جو کہ اپنے اپنے مدار محور میں ساکت و جامد پڑی تھی اسے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور ان کے بیچ اپنا وجود بھی اسے گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ ہر شے جامد تھی، ساکت تھی۔ اگر وہ کچھ دیر، چند لمحے یا شاید چند ساعت تھی کھڑی رہتی تو اسی حالت میں گر کر بے ہوش ضرور ہو جاتی۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں جن کی وحشت کا جہاں آباد تھا جمی تھیں اس آخری سیڑھی پر جہاں اب وہ اسے مسکراتی دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی مخصوص مسکراہٹ تھی جو کبھی بھی اسے بچوں کی سی مسکراہٹ ہرگز نہ لگی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ایسی جنگ چھڑ گئی تھی کہ اس جنگ میں اب عقل بھی شریک کار تھی۔ وہ متصادم نہ تھی بلکہ خاموش تھی۔ 2020 کی انتہائی برفیلی صبح تھی۔ آسٹریلیا کے خوبصورت شہر سڈنی میں موسم سرما کی شدت میں اضافہ برف باری نے کر دیا تھا، اور مصروف شہر کی زندگی کو برف باری نے جیسے مفلوج سا کر دیا تھا۔ شاہراہیں، پارک، شاپنگ مال سب اس برف باری سے متاثر ویران سے ہو گئے تھے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں روم ہیٹر آن کیے بستروں لحافوں میں گھسے رہنے کو ترجیح دے رہے تھے۔ شدید ٹھنڈ برف باری کی وجہ سے پورا اپارٹمنٹ خاموشی کی زد میں تھا۔ اپنا سامان اپنی ذاتی فلیٹ میں شفٹ کرتے ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ کافی سامان شفٹ ہو چکا تھا۔ اس ویکنڈ تک اس کا اپنا فلیٹ مکمل طور پر سیٹ کرنے کا ٹارگٹ تھا، کیونکہ اس کے بعد ورکنگ ڈیز شروع ہو جانے تھے۔ وہ سڈنی کے اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ کرسٹل کی نازک سی اشیاء جو کہ گتے کے ڈبوں میں پیک تھیں، عالیہ انہیں احتیاط سے پکڑے آہستگی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ پہلی بار اس کی نظر نے باربی ڈولز کو دیکھا۔ سفید رنگ کے سلکی فراک جن پر جا بجا وائٹ اسٹون لگے تھے، زیب تن کیے وہ دونوں فلیٹس کے بالکل ابتدائی سیڑھیوں میں خاموشی سے بیٹھی اسے تک رہی تھی۔ سنہری ریشمی بالوں کی پونی ٹیل بنائے فراک کے ہمرنگ سفید جوتے پہنے وہ دونوں ایک ہی سیڑھی پر بالکل ساتھ ساتھ بیٹھی تھیں۔ ان دونوں کی شکلوں میں اس انتہا کی مشابہت تھی کہ پہلی نظر میں جو خیال عالیہ کے ذہن میں سے گزرا وہ یہ تھا کہ دونوں جڑواں ہیں۔ وہ دونوں اس درجہ کی خوبصورت تھی کہ دیکھ کر ڈولز کا گمان ہوتا تھا، اور ڈولز بھی باربی ڈولز۔ یہ عالیہ کی ان باربی ڈولز سے پہلی ملاقات تھی۔ سامان فلیٹ میں مکمل طور پر سیٹ ہو چکا تھا۔ عالیہ مسلمان تھی اور پاکستانی بھی، اور نفسیات کی بہترین ٹیچر بھی۔ اس پوری بلڈنگ میں صرف ایک فلیٹ نہیں تھا۔ یہ شاندار سی بلڈنگ 3 منزلہ تھی اور اس کے کئی درجنوں فلیٹس تھے جن میں مختلف ممالک سے آئے لوگ مقیم تھے۔ پاکستان سے آئے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان ممالک میں کوئی پاکستانی یا مسلمان مل جائے تاکہ ان انگریزی ممالک میں رہنا آسان ہو جائے۔ ایسی سوچ خاص کر خواتین کی ہوتی ہے۔ عالیہ بھی اسی سوچ کی مالک تھی، مگر افسوس کے قریب اس کے کسی فلیٹ میں کوئی پاکستانی یا مسلمان مقیم نہ تھا۔ سبھی انگریز تھے، سب کی زبان انگریزی تھی۔ عالیہ کو زبان کی تو کوئی پریشانی نہ تھی کیونکہ اسے انگریزی بولنے پر عبور حاصل تھا۔ دوستی کے لیے عالیہ کو کوئی بڑا نہ ملا تو اس نے ان باربی ڈول سے دل لگا لیا، جن سے آتے جاتے عالیہ کی ہائے ہیلو ہونے لگی تھی۔ مگر یہ ہائے ہیلو ابھی یک طرفہ تھی، مطلب صرف عالیہ کی طرف سے۔ شام بے حد سرد تھی، ہلکی بوندا باندی کافی دیر سے جاری تھی۔ کافی کا گرما گرم مگ پکڑے وہ اپنے فلیٹ کی کھڑکی کی طرف آئی تو سیڑھیوں میں بیٹھی وہ باربی ڈولز اس کی توجہ بنی۔ ایک ساتھ بیٹھی وہ دونوں بچیاں عالیہ کو حقیقت میں بالکل باربی ڈولز جیسی لگا کرتی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے پلاسٹک کی گوڑیوں میں جان پڑ گئی ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ایسی مشابہ تھیں کہ چند ایک معمولی فرق کے علاوہ کوئی دوسرا فرق بظاہر نظر نہ آیا تھا۔ ان کا ڈریس ایک جیسا ہوتا تھا، ان کی پونی ٹیل اسٹائل ایک جیسا تھا۔ وہ دونوں ہم عمر لگا کرتی تھیں۔ عالیہ کے مطابق ان کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔
وہ دونوں جب بھی عالیہ کو نظر آئیں بالکل خاموش ہوا کرتی تھیں، جبکہ بچے وہ بھی اس عمر کے کہاں ہوتے ہیں اس قدر خاموش۔ وہ دونوں آپس میں بھی کبھی بات چیت کرتی نظر نہیں آتی تھیں۔ اگر ان دونوں میں کچھ مختلف تھا تو صرف ایک چیز، ان دونوں میں سے ایک کے چہرے پر کھیلتی شرارتی سی مسکراہٹ، جبکہ دوسری بچی کا چہرہ بالکل سنجیدہ سا ہوا کرتا تھا، بلکہ صحیح معنوں میں اداس سا چہرہ۔ یورز نیمز کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے عالیہ اپنے فلور کی سیڑھیوں پر آ گئی تھی، جہاں وہ باربی ڈولز خاموشی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ وہ دونوں عالیہ کو اچھی لگنے لگی تھیں، پاس سے گزرتے وہ انہیں مخاطب کیے بغیر نہ رہتی۔ عالیہ ان دونوں کے نام جاننے کی خواہش مند تھی، اسے مخاطب کرنے پر بھی وہ دونوں خاموش رہیں۔ یورز نیمز سوال دوبارہ دہرایا گیا۔ عالیہ ان دونوں کے قدرے قریب آ گئی، اتنی قریب کہ ان کی گال سہلا سکتی تھی۔ سو اس نے ان میں سے ایک باربی کا گال سہلایا۔ ایلس، آواز انتہائی پیاری، یہ نام ان میں سے ایک باربی ڈول کا تھا۔ اینڈ یور؟ کافی کا مگ دائیں سے بائیں ہاتھ میں منتقل کرتے عالیہ نے اس دوسری باربی ڈول کا گال سہلانے کے لیے ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا تو ہاتھ کی 5 انگلیوں سے لے کر پورے بازو تک، یہاں تک کہ کندھا بھی عجیب سے احساس کے ساتھ سن سا ہوا۔ اس احساس نے چند ثانیوں میں ہی ہلکی سی درد کی شکل اختیار کر لی کہ چاہ کر بھی عالیہ اپنا ہاتھ اس کے گال تک پہنچا نہ سکی۔ شدید گھبراہٹ کے بعد عجیب سے احساس نے اس طرح سے گھیرا کہ اس کیفیت میں الجھ کر وہ اس ڈول کا گال سہلانا ہی بھول گئی، اور اسی دوران وہ دونوں بچیاں ایک ساتھ ایک دم سے بھاگیں اور اپنے فلور کی سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ اس عجیب سی کیفیت میں گھری عالیہ نے اپنے سن ہوتے بازو کو آہستگی سے اوپر نیچے حرکت دیتے اچانک سے جو اس طرف دیکھا جہاں وہ دونوں بھاگی تھیں، وہاں ایک باربی جس کا نام عالیہ جان نہیں پائی تھی کھڑی اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی چمکدار ہیزل گرین آنکھیں بلا شبہ بلا کی خوبصورت تھیں، مگر اس وقت عالیہ کو ان آنکھوں کی گہرائی اور سنجیدگی دیکھ کر ایسا عجیب و غریب سا احساس ہوا کہ سر تاپا پورا بدن جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ یہ کیا کیفیت تھی؟ یہ سب کچھ ہوا تھا سمجھ سے بالا تر تھا۔ اب تقریباً ہر دوسرے روز عالیہ کی ملاقات ان باربی ڈول سے ہونے لگی تھی، کبھی فلیٹ کی سیڑھیوں پر، کبھی سڈنی کے معروف بلیو ماؤنٹینز نیشنل پارک میں جہاں عالیہ باقاعدگی سے شام میں واک کے لیے آیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ سڈنی کے کسی شاپنگ مال میں تو کبھی کسی ریسٹورنٹ میں وہ باربی ڈولز اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہوا کرتی تھیں۔ ان دونوں جڑواں بہنوں کے علاوہ ان کے 2 بھائی بھی تھے۔ عالیہ کے دل میں بہت بار یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ ان باربی ڈولز کے والدین سے ملاقات کر لے اور ہائے ہیلو ہی کرے، مگر ابھی تک وہ اس سوچ کو عملی جامہ نہ پہنا پائی تھی۔ آر یو بوتھ سسٹرز؟ وہ دونوں جڑواں بہنیں تھیں، مگر ان دونوں کا آپس میں تعلق اتنا عجیب تھا کہ عالیہ نے کبھی بھی ان دونوں کو آپس میں بات کرتے، ہنستے کھیلتے یا کم از کم لڑتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں ایک جیسا لباس پہنتی تھیں، ہر بات میں مشابہت تھی، حتیٰ کہ دونوں کا ہیئر سٹائل بھی ایک سا ہوتا تھا۔ وہ دونوں ہر جگہ ایک ساتھ ہونے کے باوجود بھی آپس میں یوں اجنبی انجان سی نظر آتی تھیں کہ جیسے دونوں کا آپس میں تعلق ہی نہ ہو۔ عالیہ کے سوال پر وہ دونوں ہمیشہ کی طرح خاموش رہیں۔ آر یو ٹوینز؟ اس شام عالیہ کو وہ باربی ڈول سڈنی کے معروف ریسٹورنٹ منی ہاٹ پاٹ میں نظر آئی تھی۔ سرخ رنگ کی سلکی فراک جن پر سفید ربن کی آرائش نے انہیں مزید دیدہ زیب بنا دیا تھا، فراکس کے ساتھ ہم رنگ موزے اور جوتے پہنے، سنہری بالوں کی پونی ٹیل بنائے، وہ ہمیشہ کی طرح انتہا کی پیاری لگ رہی تھی کہ عالیہ نے ان کی تصویر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے کے لیے اپنا آئی فون ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس وقت ٹیبل پر وہ دونوں ہی موجود تھیں۔ ان کی مدر واش روم گئی تھیں اور فادر کھانے کا آرڈر دینے عالیہ کو ہمیشہ کی طرح خاموش ہی ملی تھیں، البتہ ایلس اسے بجھی بجھی اداس آنکھوں سے تکتی رہی، جبکہ دوسری باربی ڈول کے چہرے پر وہی عجیب پراسرار مسکراہٹ کھیلنے لگی جو عالیہ کی بصارتوں کو ہمیشہ معنی خیز لگتی تھی کہ اسی وقت ان باربی ڈولز کا باپ آ گیا۔ یور بوتھ ڈاٹرز آر ویری پریٹی۔ عالیہ کا اظہار بے حد پرجوش سا تھا، جبکہ اس کے جوش کے یکدم وہ
یکدم سے ٹھنڈا ان باربی ڈولز کے باغ کے سوال نے کر دیا کہ عالیہ کے دماغ کے دروازے پر حیرت نے دستک دی تھی۔ بوتھ، وہ یوں حیرانی سے مسکرایا تھا جیسے عالیہ نے بہت انہونی سی بات کر دی ہو۔ ایلس اور اس کی ہمشکل بہن عالیہ کے اسکول میں پڑھتی تھی۔ یہ انکشاف بھی عالیہ پر بریک ٹائم میں ہوا، جب بچے اسکول کے گراؤنڈ میں کھیل کود اور شور و غل میں مصروف تھے، جبکہ ایلس اور اس کی بہن اسکول یونیفارم میں ملبوس گراؤنڈ کے ایک کونے میں الگ تھلگ سی بیٹھی تھی۔ ایلس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح اداسی کی زد میں تھا۔ آج عالیہ کو وہ کچھ کمزور اور نقاہت زدہ سی لگی تھی، جبکہ اس کی بہن تندرست اور حشاش بشاش۔ عالیہ دونوں میں فرق اسی بنا پر کر لیتی تھی کہ ایلس کی بہن کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ سجی رہتی اور ایلس کے چہرے پر اداسی، ورنہ دونوں میں فرق کرنا بے حد مشکل تھا۔ عالیہ سینئر سیکشن کی ٹیچر تھی اور وہ باربی ڈولز جونیئر سیکشن میں پڑھتی تھی۔ اپنے بیگ سے 2 چاکلیٹس نکال کر عالیہ نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھائیں تو ایلس کی بہن نے وہی حرکت کی جو وہ اکثر کیا کرتی تھی۔ جھپٹ کے تیزی سے اس نے وہ دونوں چاکلیٹس پکڑیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کھا گئی، جبکہ ایلس بے چارگی سے اسے یوں دیکھتی رہ گئی جیسے ایک کمزور بچہ اپنے سے طاقتور بچے سے لڑ جھگڑ کر اپنی چیز نہ حاصل کر سکے۔ عالیہ کی آنکھوں نے یہ منظر پہلے بھی کئی بار دیکھا۔ جب کبھی بسکٹ، چاکلیٹ یا پھر کینڈیز ان کو دیں تو ایلس ہمیشہ محروم ہی رہی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حرکات عالیہ کے مشاہدے میں آنے لگی تھیں۔ ایلس کے بہن کے نام سے وہ ابھی تک ناواقف تھی۔ ایلس کی بہن نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا تھا اور نہ ہی ایلس نے کبھی اس کا نام بتایا تھا۔ اس کے علاوہ جو بات حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ عالیہ نے اپنی ساتھی ٹیچر سے ایلس کی بہن کا نام پوچھا تو اس نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے سوال کے بدلے میں سوال ہی کر ڈالا، ایلس سسٹرز؟ مطلب کہ اس کے علم میں ہی نہیں تھا کہ ایلس کی کوئی بہن بھی ہے جو اسی اسکول میں اس کے ساتھ زیر تعلیم ہے۔ دونوں بہنوں کا تعلق بہت حیرت انگیز بلکہ کسی حد تک پراسرار تھا۔ ایلس کی بہن اکثر اسے تنگ کرتی نظر آتی۔ وہ کبھی اسے تھپڑ مار دیتی تو کبھی اس کے بالوں کو نوچ کر اسے اذیت دیتی، کبھی اس کی چیزیں چھین کر کھا جاتی۔ آج تو حد ہو گئی، اس کی بہن نے ایلس کو جھولے سے گرا دیا تھا۔ عالیہ اسے بچانے بھاگی۔ واٹ آر یو ڈوئنگ ایلس؟ کوئی اٹھاتے ہوئے عالیہ نے اس کی بہن سے درشتی سے سوال کیا۔ ایلس کی ٹانگوں اور بازوؤں پر اچھی خاصی خراشیاں آئی تھیں۔ عالیہ کے دل میں پہلی بار ایلس کی بہن کے حوالے سے غصہ آیا تھا، جو دیکھنے میں تو اس کی کاربن کاپی تھی مگر نہ جانے کیوں ایلس کی دشمن تھی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ان دونوں بہنوں کے تعلق کے حوالے سے کچھ ایسے واقعات نظروں سے گزرے کہ عالیہ حیران پریشان رہ گئی۔ ایلس 1 ہفتے سے بیمار تھی، وہ چھٹیوں پر تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس کی بہن بھی پورے 1 ہفتے سے غیر حاضر تھی۔ اب وہ دونوں ایسی بھی جڑواں نہیں تھی کہ دونوں کے جسمانی اعضاء آپس میں جڑے تھے کہ دونوں الگ الگ چل پھر نہیں سکتی تھیں۔ دوسرا حیرت انگیز منظر جو عالیہ کی آنکھوں نے دیکھا وہ ایلس کی طبیعت کا پوچھنے اس کے فلیٹ میں گئی۔ اس کے ماں باپ گھر پر نہیں تھے، باپ آفس میں تھا اور ماں قریبی مارکیٹ سے ایلس کی دوا لینے گئی تھی۔ یہ بات ایلس کے دونوں بھائیوں نے بتائی تھی جو کہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ویئر از ایلس؟ عالیہ اس کے لیے گلدستہ اور چند کھانے کی چیزیں لائی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ایلس اچھی لگتی تھی، اس سے بات کرنا، اس سے ملنا اچھا لگتا تھا، جبکہ وہ ایلس کی بہن کو کوئی خاص مخاطب بھی نہیں کرتی تھی۔ وجہ اس کی پراسرار مسکراہٹ تھی جس سے عالیہ سخت خائف تھی۔ ظاہر ہے ایک چھوٹی بچی یوں کیوں مسکراتی تھی؟ بات تو حیران کن تھی۔ دل میں ارادہ تو یہی تھا کہ بطور ٹیچر وہ اس کی ماں سے ملاقات کرے گی اور اسے بتائے گی کہ اس کی بہن اسے اسکول میں اکثر مارتی ہے اور لڑتی جھگڑتی ہے۔ بلکہ یہ معاملہ اب سنگین نوعیت اختیار کرنے لگا تھا، مگر اس روز بھی اس کی ماں سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایلس کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ جیسے اندر داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر وہ اپنی چیخ پر قابو نہ پا سکی کہ ایلس کے دونوں بھائی بھاگتے ہوئے آئے۔ واٹس ہیپننگ؟ وہ عالیہ سے پوچھ رہے تھے، جبکہ عالیہ متوحش نگاہوں سے ایلس کو دیکھتے جا رہی تھی۔ وہ تکلیف کے مارے روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کے چلانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بہن اس کے سینے پر چڑھی اس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر عالیہ نہ آتی تو وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکی تھی۔
ایلس کے دونوں بھائی بھی اس کے رونے اور چلانے پر حیران تھے۔ اتنی چھوٹی بچی کیوں اپنی بہن کا گلا دبا رہی تھی؟ کیا وہ اپنی بہن کو مارنا چاہتی تھی؟ مگر کیوں؟ نفسیات کی ٹیچر ہونے کے ناطے ان سوالوں نے عالیہ کو الجھا دیا تھا۔ ایلس اور اس کی بہن تو جیسے اس کے دماغ پر سوار ہو گئی تھی۔ اگلا واقعہ، جو کہ بلیو ماؤنٹین نیشنل پارک میں اس وقت پیش آیا جب عالیہ وہاں شام کے وقت واک کر رہی تھی۔ وہ تقریباً روز ہی واک کرنے آتی تھی۔ واک کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے وہ تازہ دم ہونے کے لیے بیٹھی تو اس پارک کے حسین مناظر اور گوشوں کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے لگی، جو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ ایسی مگن تھی کہ اچانک ہی کیمرے میں ایلس نظر آنے لگی، جو سفید اونی کوٹ اور پنک فراک میں سچ مچ کی ڈول لگ رہی تھی۔ بالکل یہی لباس اس کی بہن نے بھی پہنا تھا۔ اسے دیکھ کر عالیہ کو سخت غصہ آیا۔ وہ اس دن کا منظر ابھی تک فراموش نہ کر سکی تھی۔ ایلس بے حد کمزور اور گمسم لگ رہی تھی، جبکہ بہن تندرست اور توانا۔ کیمرے کے فلیش لائٹ آن کرتے ہوئے عالیہ نے تصویر اتارنے کے لیے اسے ایلس کے سامنے کیا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیمرہ صرف ایلس کا عکس دکھا رہا تھا، مطلب کہ اس کی بہن جو سرخ پتھروں پر بیٹھی تھی وہ کیمرے میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تعجب کے مارے عالیہ نے کیمرہ ہٹاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے تصدیق چاہتی تھی، مگر یہ کیا؟ وہ دونوں باربی ڈول اکٹھی نظر آئیں۔ اپنا وہم سمجھتے ہوئے عالیہ نے دوبارہ کیمرہ سیٹ کیا۔ کیمرہ پھر سے صرف ایک ایلس کا ہی عکس دکھا رہا تھا۔ یہ بات قابل غور تھی کہ جس نے عالیہ کو پریشان کر دیا تھا۔ خیال ایک بار غلط ہو سکتا ہے، دوبارہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر بار تو نہیں۔ اس کے آئی فون میں بھی کوئی خرابی نہ تھی، البتہ اس بات میں ضرور کوئی گہرا نکتہ تھا۔ آخر ایلس کی بہن کیمرے کی آنکھ سے کیوں اوجھل تھی؟ پھر اسے خیال کی تصدیق اور تردید کے لیے عالیہ نے ایک 14 سالہ لڑکی سے درخواست کی، کیا آپ میری تصویر اپنے کیمرے سے اتار سکتی ہیں؟ پھر عالیہ نے دانستہ تالاب کے بالکل اس طرف کھڑے ہو کر تصویر اتروائی، جس کے پس منظر میں وہ دونوں باربی ڈول بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر عالیہ کے کہنے پر اس لڑکی نے عالیہ کے نمبر پر یہ تصاویر واٹس ایپ کر دی۔ عالیہ نے اپنے آئی فون کی گیلری کھولی تو تحیر کے مارے آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ تصویر کے بیک گراؤنڈ میں ایلس تنہا بیٹھی تھی، اداس اور گمسم۔ ابھی وہ اسی الجھن میں گرفتار تھی کہ عقب سے ایلس کے چلانے کی آواز پر وہ تیزی سے مڑی۔ ایلس کی بہن اسے مار رہی تھی، اسے دھکے دے رہی تھی۔ ایلس خود کو بچاتے ہوئے روتے ہوئے چلا رہی تھی، اسٹاپ اٹ! عالیہ اس طرف بھاگتی ہوئی چلائی، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ابھی اگلے لمحے ایسا کچھ ہونے والا ہے جس کا خیال بھی عالیہ کے دماغ سے نہ گزرا تھا۔ ایلس کی بہن نے پوری طاقت سے اسے تالاب میں دھکا دے دیا تھا۔ برف کی طرح ٹھنڈے پانی میں غوطے کھاتی ایلس ہیلپ می پکار رہی تھی۔ 25 جنوری کی بے حد سرد شام تھی۔ عالیہ اپنے ذاتی کلینک، جو بچوں کے نفسیاتی مسائل پر کام کر رہا تھا، پر جا رہی تھی۔ وہ صبح کے وقت ٹیچنگ اور شام کے وقت اپنا کلینک شروع کر چکی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے کلینک میں ایلس کی بہن کا علاج کرے، جو اسے کسی نفسیاتی پرابلم کا شکار لگتی تھی۔ اس سلسلے میں عالیہ نے ایلس کے والدین سے ملنا چاہا، مگر ملاقات نہ ہو سکی۔ ایلس کی بہن کی ذہنی حالت بالکل بھی نارمل نہیں تھی۔ وہ ایلس کے والدین کے نام اپنے وزٹنگ کارڈ کے ساتھ ایک پیغام چھوڑ آئی تھی کہ اپنے بچوں کے نفسیاتی مسائل کے لیے اس کے کلینک پر تشریف لائیں، جہاں پہلے وزٹ میں بچوں کا معائنہ فری کیا جاتا ہے۔ آج اس کی ایلس کے والدین کے ساتھ میٹنگ تھی، جس میں اس نے ایلس کی بہن کے حوالے سے ہر بات کرنے کے بارے میں سوچ چکی تھی۔ اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس نے ابھی فلیٹس کے سامنے کچھ روڈ ہی کراس کی تھی کہ دونوں باربی ڈولز آتی دکھائی دیں۔ نہ جانے اس سرد شام میں وہ دونوں کہاں سے آ رہی تھیں۔ روڈ بالکل سنسان تھا، یوں سڑک پر اکیلی بچیوں کا آنا خطرناک تھا، جو کہ بمشکل 6-7 سال کی تھیں۔ عالیہ کو ان کے والدین کی لاپرواہی پر افسوس ہوا۔ عالیہ بھی اسی غور و فکر میں تھی کہ سڑک کے عین درمیان میں وہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایلس کی بہن پر اچانک ہی جنونی کیفیت سوار ہو گئی۔ وہ آج بھی ایلس کو مار رہی تھی۔ آج تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی لمبی سی راڈ بھی تھی، جس سے وہ ایلس کی گردن، کمر اور ٹانگوں پر ضرب لگا رہی تھی۔ ایک تو ان دونوں کا یوں سڑک پر کھڑا ہونا اور دوسرا تیز رفتار گاڑیوں کا آنا جانا خطرے والی بات تھی۔
اور دوسرا یوں ایک بچی کا دوسری بچی پر تشدد۔ عالیہ رہ نہ سکی، گاڑی روکی اور باہر نکل آئی۔ ٹھنڈ انتہا کی تھی، ہوا کے سر جھونکے پورے بدن کو ٹھٹھرا رہے تھے۔ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے عالیہ کی پیش قدمی ان دونوں کی طرف تھی۔ وہ ساتھ والی روڈ پر تھی، عالیہ روڈ کراس کر رہی تھی، وہ فٹ پاتھ پر کھڑی ہوئی دونوں اب اس سے کچھ فاصلے پر ہی تھیں۔ اسٹاپ اٹ! وہ پوری شدت سے چلائی، مگر درمیان میں سے گزرتی 2-3 گاڑیوں نے نہ ہی عالیہ کی آواز ان تک پہنچنے دی اور نہ ہی اسے روڈ کراس کرنے دیا۔ عالیہ بھی روڈ کراس کرنے کے لیے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی کہ ایک تیز رفتار لینڈ کروزر گزری اور پھر عالیہ کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس کے بعد اسے ہوش نہ رہا۔ ایلس کو اس کی بہن نے مارا ہے، یہ عالیہ کی آواز تھی۔ وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ سڈنی کے نفسیاتی ہاسپٹل میں اسے ایڈمٹ ہوئے آج پورے 20 روز ہو چکے تھے۔ وہ زیادہ تر بے ہوشی کی حالت میں رہتی تھی، جب بھی ہوش میں آتی تو اس کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے تھے۔ ایلس مر چکی تھی۔ اس شام اس کی موت تیز رفتار لینڈ کروزر کے نیچے آنے سے ہوئی تھی۔ اس واقعے کی چشمدید گواہ عالیہ تھی، مگر اس کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے پولیس، میڈیا اور ڈاکٹرز اس کی بات کو سیریس نہیں لے رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صدماتی کیفیت ہے۔ آپ لوگ میرا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے خود دیکھا ہے، ایلس کی بہن نے اسے گاڑی کے آگے دھکا دیا تھا۔ ایلس کے والدین اور عالیہ کا شوہر اسے حیرانگی بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی حیرت اپنی جگہ بجا تھی، کیونکہ ان کے دل عالیہ کی باتوں کو ماننے سے انکاری تھے۔ عقل عاجز نظر آ رہی تھی اور عالیہ کی باتیں موقوف العقل تھی، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا، کیونکہ عالیہ کے پاس اپنی باتوں کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ ایلس کی کوئی بہن نہیں تھی اور وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے 2 بھائی تھے اور کوئی جڑواں بہن نہیں تھی۔ اگر وہ ایلس کی بہن نہیں تھی تو وہ کون تھی جو ہمہ وقت اس کے ساتھ ہوتی تھی، جو عالیہ کو ہمیشہ نظر آتی تھی، یا بالکل اس کی ہم شکل؟ عالیہ چیخ سکتی تھی، چلا سکتی تھی، مگر اپنی باتوں کے متعلق کسی قسم کے شواہد نہیں دے سکتی تھی۔ حتیٰ کہ کیمرے میں بھی ایلس کے ساتھ کوئی دوسری بچی نہیں تھی۔ دماغ کا سوال یہ تھا کہ آخر وہ ایلس کی ہم شکل عالیہ کو کیوں دکھائی دیتی تھی؟ اگر وہ ایلس کی جڑواں بہن نہیں تھی تو پھر کون تھی جو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی؟ اور آخر اس نے ایلس کو کیوں مار دیا تھا؟ دماغ کے پاس نہ کوئی جواب تھا، نہ ہی عقل کے پاس کوئی دلیل۔ سب کچھ بہت عجیب اور حیرت ناک تھا۔ اپنے فلیٹ کی سیڑھیوں پر وہ ایلس کی ہم شکل عالیہ کو دوبارہ دکھائی دی تھی۔ اسے دیکھ کر عالیہ کو اپنے ارد گرد کی ہر شے گھومتی ہوئی نظر آنے لگی تھی، جو بالکل ایلس کی ہم شکل تھی۔ وہ باربی، جس کا نام عالیہ کبھی نہیں جان پائی تھی، آج بھی اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی، جو عالیہ کو ہمیشہ خوفزدہ کر دیتی تھی۔ آج بھی وہ عالیہ کو ہی دکھائی دے رہی تھی۔ نہ جانے عالیہ کو اس کی مسکراہٹ میں خوشی کا عنصر محسوس ہوا تھا، شاید ایلس کو مارنے کی خوشی تھی۔ آخر وہ کون تھی؟ کوئی بدروح یا پھر کوئی خبیث مخلوق؟ اب سڈنی جیسے ترقی یافتہ شہر میں نفسیات کی ٹیچر اور ماہر نفسیات عالیہ کی بات پر کس نے یقین کرنا تھا، جو کہ اب خود نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی؟